مکتب زید بن ثابت ایک ایسی جگہ جہاں صدیوں پرانی روایات اور آج کی لیٹسٹ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی آپس میں بے حد خوبصورتی سے مل رہی ہیں۔ اس تشریح میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے ایک بنیادی مذہبی تعلیمی ادارے نے وقت کے ساتھ قدم ملا کر ایک مکمل ڈیجیٹل انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ بات ہے 2018 کی، جب اس مکتب کی بنیاد رکھی گئی۔ حافظ بلال مدنی اور حافظ جنید مدنی کا ویژن بالکل کلیئر تھا: قرآن اور سنہ کی روشنی میں اعلیٰ معیار کی اسلامی تعلیم فراہم کرنا، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ یہاں تعلیم دینے والے اساتذہ مکمل طور پر قابل، حافظ اور عالم ہوں۔ یہاں تعلیمی سفر بہت ہی منظم ہے۔ بچہ بالکل شروعات یعنی ابتدائیہ سے آغاز کرتا ہے، پھر قاعدہ، 30ویں پارے کے لیے اماں، قرآن کو روانی سے پڑھنے کے لیے نظرہ، اور آخر میں حفظ کا اہم مرحلہ۔ ایک بالکل مکمل اور درجہ بدرجہ سفر۔ اب یہاں 180 سے زائد طلباء ہیں۔ ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں، اسی لیے ان کی آسانی کے لیے 3 شفٹس مقرر کی گئی ہیں: فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد۔ ایک زبردست لچکدار نظام جو ہر خاندان کی مصروفیت کے مطابق سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف قدیم روایات ہیں اور دوسری طرف 180 بچوں کی 3 مختلف شفٹس۔ آخر ایک روایتی ادارہ ان پیچیدہ انتظامی امور کو بغیر کسی پریشانی کے مینج کیسے کرتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ روزانہ مینول حاضری لگانے میں ہی 15 منٹ ضائع ہو جاتے تھے۔ کاغذی رسیدیں اور ریکارڈ گم ہونے کا ڈر ہر وقت رہتا، اور والدین کے ساتھ رابطے کا تو کوئی مناسب نظام تھا ہی نہیں۔ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، وقت پر پہنچا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ انہی الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے مکتب مینجمنٹ سسٹم لایا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد بہت سیدھا تھا: ان روایتی مدارس کو ڈیجیٹل بنایا جائے تاکہ اساتذہ کا قیمتی وقت بچے اور ہر چیز میں شفافیت آئے۔ یہ کوئی عام تبدیلی نہیں تھی، یہ سیکھنے کے طریقے میں ایک نیا راستہ تھا۔ یہاں ایک لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے شفافیت، یعنی ہر چیز بالکل صاف اور واضح ہو۔ اساتذہ ہوں، انتظامیہ ہو یا والدین، سب کے پاس ہر ضروری معلومات تک آسان رسائی ہو۔ یہی وہ طاقت ہے جو اس سسٹم کو کامیاب بناتی ہے اور مکتب کو سیدھا گھر تک جوڑتی ہے۔ ذرا فرق دیکھیے، کہاں وہ پرانا دور جب کاغذ اور رسیدیں کھو جاتی تھیں اور لمبی چوڑی مینول حاضری لگانی پڑتی تھی، اور کہاں آج کا دور جہاں سمارٹ حاضری ہے اور ہر چیز تک شفاف رسائی آن لائن موجود ہے۔ ٹیکنالوجی نے کتنا آسان کر دیا ہے نا سب کچھ۔ یہ پورا نظام 3 بنیادی حصوں میں بٹا ہوا ہے: ایڈمن ڈیش بورڈ جہاں سے پورا مکتب کنٹرول ہوتا ہے، پھر اساتذہ کے لیے استاد پورٹل، اور آخر میں والدین کا ویو، ہر کسی کی ضرورت کے مطابق اس کا اپنا ایک الگ اور آسان راستہ۔ اور سب سے بہترین چیز جو موجود ہے وہ ہے پیرنٹ ویو۔ گھر بیٹھے بغیر کسی الجھن والے لاگ ان آئی ڈی یا پاس ورڈ کے صرف ایک کلک سے بچے کی حاضری، فیس اور روزانہ کے سبق کی پروگریس چیک کی جا سکتی ہے۔ پہلے جو رابطے کی کمی تھی نا، وہ اب ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب آتے ہیں اس سسٹم کے سب سے بڑے گیم چینجر پر۔ فیس جمع کروانے کے لیے فون کر کے یاد دلانا تھوڑا مشکل اور شرمندگی والا کام لگتا تھا، لیکن اب ڈائریکٹ واٹس ایپ پر خود کار نوٹیفیکیشنز یعنی آٹومیٹڈ ریمائنڈرز چلے جاتے ہیں۔ مینول کالز کی چھٹی۔ ایڈمن کے لیے بھی اس میں جادو چھپا ہے۔ ایک کلک، جی ہاں صرف ایک کلک، اور پی ڈی ایف یا CSV رپورٹس تیار۔ صبح، دوپہر یا شام کی شفٹس کا ڈیٹا فلٹر کرنا ہو تو وہ بھی چند سیکنڈز کا کام ہے۔ جو کاغذی کام گھنٹوں تھکاتا تھا، وہ اب چٹکی بجاتے ہی حل ہو جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا اثر اعداد و شمار میں دیکھیے۔ سمارٹ حاضری کے سسٹم نے روزانہ حاضری لگانے کے وقت میں 90% تک کمی کر دی ہے۔ جو کام ہر شفٹ میں 15 منٹ لیتا تھا، وہ اب صرف 1 منٹ میں مکمل۔ سوچئے، اساتذہ کا کتنا قیمتی وقت بچ رہا ہے۔ اور وہ واٹس ایپ ریمائنڈرز والے فیچر کا فائدہ، فیس وصولی کا پورا عمل 10 گنا یعنی 10 ٹائمز تیز ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس نے ادارے سے مالی اور انتظامی پریشر بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر میں اس پوری ڈیجیٹل کہانی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے: مکتب کے 8 سے زائد قابل اساتذہ کو رجسٹرز اور کاغذی کارروائی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرنا، تاکہ وہ اپنی پوری توانائی صرف بچوں کی تربیت، ان کے اخلاق اور بہترین تعلیم پر لگا سکیں۔ اصل جیت یہی ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے،
اگر ایک صدیوں پرانی تعلیمی روایت ان سمارٹ ڈیش بورڈز کی مدد سے اس قدر جدید ہو سکتی ہے، تو ہمارے ارد گرد ایسے اور کون سے روایتی ادارے ہیں جو آج اپنے خود کے ڈیجیٹل انقلاب کے منتظر ہیں؟ واقعی یہ ہم سب کے لیے ایک نئی دشا کی طرف اشارہ ہے۔ اس دلچسپ جائزے کے ساتھ آج کی تشریح یہیں ختم ہوتی ہے۔